بیوی ہوتی ہے، رفیقیات ہوتی ہے. اور اس آیت کریمہ میں جہاں اہل بیت کا ذکر ہے، اس آیت کی پہلے جو آیتیں ہیں ان میں بھی اور جو بعد والی آیتیں ان میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے. یہ نقطہ خاص طور پر سمجھنا ہے، کیونکہ یہ ایمان بچانا اس دور میں بڑا ضروری ہے. کیونکہ حضور کی ازواج مطہرات کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ اہل بیت میں نہیں ہیں. لیکن میں قرآن مجید کی آیت عرض کر رہا ہوں کہ اس سے مراد حضور کی تمام ازواج مطہرات، اور ان کی تعداد 11 ہے. 11 عورتیں، بڑی پاک باز عورتیں، جن کو بے نیاز رب نے اپنے محبوب کے عقد زولیت کے لیے چن لیا تھا. حضور اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ جو 11 ازواج حضور کے نکاح میں آئیں، یہ انتخاب رب ذوالجلال کا تھا. ان عورتوں کو اللہ کریم نے اپنے محبوب کے نکاح کے لیے اور عقد زوجیت میں آنے کے لیے پسند فرمایا، اسی لیے حضور نے ان سے نکاح فرمایا. ان کو کہتے ہیں ازواج مطہرات. ازواج مطہرات. اب بات میری سمجھیے، ایک ہیں اصحاب رسول، ایک ہیں اور ایک ہیں ازواج رسول، اور ایک آل رسول. اصحاب رسول، ازواج رسول اور آل رسول. لہذا اب موضوع واضح ہو گیا. میں ان تینوں پر بات کروں گا، اصحاب رسول، ازواج رسول اور آل رسول. اس کو آپ اولاد رسول بھی کہہ سکتے ہیں. آل رسول، اولاد رسول. سب سے پہلے اصحاب رسول کے بارے میں سورہ توبہ اور 11واں پارہ آیت نمبر 100 جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیے آیت کریمہ کا اسلوب بیان جو ہے وہ تمام قسم کے شکوک و شبہات کو دور کر دیتا ہے. آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ ان ہستیوں کا کوئی مقام اور مرتبہ ہے؟ تبھی تو بے نیاز رب نے قرآن میں کھول کے بیان کیا. تو ان کے بارے میں وہ عقیدہ رکھنا جو بے نیاز رب نے قرآن میں بیان کیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ بے نیاز رب ہے، اس کو کسی کی کوئی احتیاج نہیں. تو وہ ان ہستیوں کی عزت، ان کا مقام قرآن میں کیوں بتا رہا ہے؟ تاکہ میرے محبوب کے آس پاس رہنے والوں کے بارے میں لوگ وہی نظریہ رکھیں جو کہ میں نے قرآن میں اتارا ہے. وہ کیا ہے؟ سنیے اب آیت کریمہ. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب اس میں نوجوانوں کو خاص طور پر اور بزرگوں سے یہ عرض کروں گا کہ 2 لفظ اس آیت میں بڑی قابل غور ہے، مہاجرین اور انصار. آج سنی ہے نا آپ نے، میں پھر پڑھ دوں گا. ان میں 2 لفظ بڑے قابل توجہ ہیں، مہاجرین اور. پھر ذرا سوچو ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے سوچو. اللہ کریم نے مہاجرین کا ذکر اور انصار کا الگ الگ کر دیا تاکہ کسی کو شک نہ رہے. اگر اجتماعی ذکر کر دیا جاتا تو لوگ اپنی من مرضی کی تعویلیں کرتے، اپنی من مرضی کی تعویلیں کرتے. نہیں جی یہ نہیں مراد، نہیں جی وہ مراد ہے. بے نیاز رب نے دونوں کا نام لے کر واضح کر دیا. فرمایا وہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں، مہاجر ہوں یا. ان میں سے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. السابقون الاولون کا پہلے معنی سمجھیں. السابقون کا معنی ہے سب سے آگے آگے، الاولون کا معنی ہے سب سے پہلے پہلے، جو سب سے آگے آگے سب سے پہلے پہلے ایمان لائے. من المہاجرین والانصار.
خواہ مہاجرین میں سے ہوں خواہ انصار میں سے ہوں، جو ان میں سب سے پہلے سب سے آگے ایمان لائے ہیں نا، والذین اتبعوہم بإحسان، ایک مہاجرین اور ایک انصار، ایک تیسرے طبقے کا ذکر کیا، وہ کون ہیں؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے مہاجرین اور انصار کی اچھے طریقے سے اور خیر میں، احسان میں، بھلائی میں ان کی پیروی کی، یعنی ان کے نقش قدم پہ چلے، جو ان کے نقش قدم پہ چلے۔ اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے بہت ہی پیارے بزرگوں، دوستوں، بڑی گہری بات ہے، ذرا سمجھو، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو عمل فائدہ نہیں دیتے۔ کسی سے پوچھ لے، کسی مسلک والے سے، اگر ان ہستیوں کے بارے میں ذرا سا بھی ذہن میں کوئی غلط خیال آ گیا تو پھر آپ دیکھیں کہ بے نیاز رب کی ناراضگی کا عالم کیا ہوگا، جس بے نیاز رب نے ان کو سند دی ہے، سرٹیفکیٹ دی ہے، ڈگری دی ہے۔ وہ ڈگری کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، اللہ ان سب سے ورضوا عنہ، اور یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ یہ تمام صحابہ کی بات ہے، لیکن اس میں ایک نقطہ بڑا قابل غور ہے کہ صرف بات ختم نہیں ہوئی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، قصہ ختم نہیں، ان کی آخرت کی ضمانت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ آپ کوئی ایسا بندہ نہیں جو کسی کے متعلق کہے کہ میں اس کی آخرت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہاں، جو اللہ والے ہیں، جو صاحب حال ہیں، درویش ہیں، وہ ضمانت دے سکتے ہیں، جن کی نظر ہے دیکھنے والی۔ آپ نے نام سنا ہے غزالی زمان علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ، بہت پائے کے ولی اللہ، بہت بڑے عالم تھے، ملتان میں ان کا مزار شریف ہے۔ ساری عمر شاہی عیدگاہ ملتان میں انہوں نے جمعہ پڑھایا، وہیں عیدگاہ میں ہی ان کا مزار شریف ہے۔ بہت میں نے ان کی زیارتیں کی۔ وہ دو بزرگ آپس میں ناراض ہو گئے، وہ ناراضگی بھی ذرا زیادہ ہو گئی، تو جب صلح کرانے حضرت گئے نا، تو ایک ایسی شخصیت تھی کہ وہ بڑے بزرگ اس چھوٹے کے بارے میں مان نہیں رہے تھے، کہتے تھے نہیں میں نہیں ان سے صلح کرنی، میں بڑا تکلیف دی ہے مجھے۔ تو میں نے دیکھا کہ علامہ کاظمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا حضرت میں اس کی دنیا کی بھی ضمانت دیتا ہوں، آخرت کی بھی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کی دنیا کی بھی ضمانت دیتا ہوں۔ اب میں نے دیکھا دونوں بزرگ رو رہے تھے اور گلے لگے ہوئے تھے، کہنے لگے اس شخص کا مقام کیا ہوگا جس کی آخرت کی ضمانت بندہ اللہ کا ولی دے رہا ہے۔ وہ ولی جس کی آخرت کی ضمانت دے اس میں ہم شک نہیں کرتے، تو جن کی آخرت کی ضمانت عرش والا رب دے رہا ہے، ہمارے حضور پیر سیال رحمۃ اللہ علیہ ایک مرید آیا، اس نے کہا جی جنت میں پتہ نہیں آپ نے مجھے پہچاننا بھی ہے یا نہیں۔ آپ کے تو لاکھوں مرید ہیں نا، سیال شریف وہ ہے جو گولڑا شریف کا بھی پیر خانہ ہے، کتنا بڑا مقام ہوگا۔ تو وہ کہا جی آپ کے تو لاکھوں مرید ہیں، تو میں مسکین سا مرید ملے، آپ کیسے پہچانے؟ فرمایا میں تجھے جنت میں تیرا گھر دکھا دوں، تو کیا سمجھتا ہے کہ پیر مرید سے غافل ہوتا ہے؟ تو اس مرید نے وہ پھر بیان جو ہے وہ باقاعدہ تحریری اور حلفیہ لکھا، اس نے کہا اسی رات بے نیاز رب نے مجھے اس مکان کا مشاہدہ کرا دیا، جو جنت میں اللہ کریم نے مجھے جو مقام عطا فرمانا ہے، خواب کے اندر میں نے اس کا مشاہدہ کر لیا۔ اب جس کی پیر ضمانت دے یا ولی ضمانت دے اس میں شک نہیں۔ تو میرے دوستو ذرا غور کرنا، بہت بڑی بات ہے، جن کی آخرت کی ضمانت پیر نہیں، ولی نہیں، خود رب العزت
جن کی دنیا میں راضی ہونے کا بھی اعلان کر رہا ہے، اور بے نیاز رب صحابہ کی آخرت کی ضمانت دے رہا ہے۔ صحابہ کی آخرت کی، لو سنو ضمانت کیا ہے۔ بڑے پیارے لفظ ہیں قرآن مجید کے، سورہ توبہ 11واں پارہ آیت نمبر 100۔ آخرت کی ضمانت عرش والا رب دے رہا ہے۔ وَعَدَّ لَهُمْ، وَعَدَّ لَهُمْ، اور تیار کر رکھے ہیں اللہ نے نبی کریم کے صحابہ کے لیے، تیار کر رکھے ہیں۔ وَعَدَّ لَهُمْ، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ بے نیاز رب کیا تیار کیا ہے؟ فرمایا جنات، باغ تیار کیے ہوئے ہیں، تجری تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ آپ اور میں دکانوں پہ بیٹھ کے اب صحابہ کو کوہنہ مشق ہم نے بنایا ہوا ہے۔ صحابہ پہ میں اور آپ، ہم کون ہوتے ہیں ان پر بحث کرنے والے؟ فلاں صحابی اس پہ بحث ہو رہی ہے، فلاں صحابی پہ بحث ہو رہی ہے۔ دوستو ذرا سوچو، بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، میں نے اپنے محبوب کے صحابہ کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جنت میں، تجری تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ان باغات میں کون رہیں گے؟ حضور کے صحابہ۔ کب تک رہیں گے؟ ذرا سوچو میرے عزیز بیٹو، تعلیمی اداروں میں پڑھنے والوں، طرح طرح کی بھانت بھانت کی بولیاں سننے والوں، ذرا قرآن کی روشنی میں سمجھو۔ قرآن کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی روشنی میں سمجھو۔ اگر پوچھا یا اللہ یہ ان باغات میں کتنے دن رہیں گے؟ جو ان کے لیے باغ تیار کیے ہیں، 1 مہینہ رہیں گے، 2 مہینے رہیں گے، سال رہیں گے، کتنی دیر رہیں گے؟ بے نیاز رب نے اسی آیت میں فرمایا خالدین فیہا ابدا، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ انہی باغات میں رہیں گے۔ اور آیت کریمہ جس لفظ پہ ختم ہو رہی ہے، اب اس کے بعد بھی کوئی بحث کرے، سوال کرے ایک دوسرے سے، فلاں صحابی کی یہ بات، فلاں کی یہ بات، دیکھیں بھی ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا اوقات ہے۔ قرآن کہہ رہے ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ بے نیاز رب فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، ذالک کا معنی ہے یہ، فوز کا معنی کامیابی، العظیم کا معنی ہے بہت بڑی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ان لوگوں نے حاصل کر لی ہے جو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان ہے، انہوں نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ یہ ہیں حضور کے صحابہ۔ ایک آیت کریمہ اور 26ویں پارے میں سے سورہ فتح کی آیت، اس میں ذرا دیکھیے، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، مقام حدیبیہ پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ اب اس آیت میں ذرا غور کریں، کتنے پیارے وہی لفظ ہیں جو اس آیت میں ہیں، لیکن اس میں ذرا وضاحت کر دی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں اوپر اوپر سے بیعت کی تھی، اوپر اوپر سے ساتھ تھے، اس کا جواب اس آیت میں آ گیا 26ویں پارے میں سورہ فتح میں فرمایا لقد رضی اللہ، لقد رضی اللہ، آیت وہی لفظ آئے۔ لقد کا معنی ہے البتہ تحقیق، رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا، ان المومنین، ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محبوب جب آپ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ یہ بیعت کرنے والے 1500 صحابہ تھے جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ اب سارے شک دور ہو گئے۔ آیت کریمہ اگر قرآن کی طرف رجوع کریں نا تو یہ غلط فہمیاں نہیں رہتی۔
لیکن کوئی سمجھنے والا ہو، کوئی سمجھانے والا ہو، گالیاں دینے والا ہو اور برا بھلا کہنے والا ہو تو کیا سمجھائے گا، کیا ہوگا؟ اللہ کریم فرمائے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، یہ بہت بڑے لفظ ہیں، بہت بڑے لفظ۔ مجھے نہیں پتا آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کو نہیں پتا میرے دل میں کیا ہے۔ عرش والا رب صحابہ کے دلوں کے اندر کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔ فعالمہ کا معنی ہے اللہ نے جان لیا۔ اللہ نے کیا جان لیا؟ ما فی قلوبہم، جو کچھ صحابہ کے دلوں میں ہے نا، عرش والا رب اسے جانتا ہے، جبھی تو ان پہ راضی ہوا ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم، ایک اللہ ان سے راضی ہو گیا، دوسرا بے نیاز رب نے ان پر سکینہ نازل فرمایا۔ سکینہ ایک کیفیت کا نام ہے، کسی عورت کا نام نہیں۔ ہاں، سکینہ ایک کیفیت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل کے اندر سکون، اطمینان، تسلی کی کیفیت دل میں جو اتارتا ہے، اس کو قرآن کی اصطلاح میں اور قرآن کی ٹرم میں اسے سکینہ کہتے ہیں۔ وَأَنزَلَ السَّقِينَةَ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے ان صحابہ کرام سے ان قریب بہت بڑی فتح کا اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا۔ صحابہ کرام کے بارے میں میں نے عرض کر دیا۔ اب میں ان ہستیوں کے بارے میں، چونکہ میں نے عرض کیا کہ میں 2 مہینوں کو لے رہا ہوں، پچھلے درس میں آیا بھی نہیں، تو یہ ذی الحجہ میں حضرت عمر، حضرت عثمان کی شہادت، 20 محرم کو حضرت بلال کا یوم وصال میں نے صحابہ پہ عرض کر دی۔ اب میں 10 محرم شریف کے حوالے سے، کیونکہ وہاں براہ راست اور ڈائریکٹ تعلق تھا حضور کے گھرانے سے، انہیں اہل بیت کہتے ہیں، خانوادہ نبوت کہتے ہیں۔ اب اس کا ذکر بڑے اہتمام سے سورہ الاحزاب، سورہ الاحزاب 22واں پارہ اور آیت نمبر 32، آیت نمبر 32، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے ارادہ فرمایا ہے اے نبی کے گھر والو، تم سے ہر قسم کی آلائش، آلودگی، نجاست دور کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسے پاک کرنے کا ارادہ کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، جیسے پاک کرنے کا۔ یہاں ایک نقطہ بڑا قابل غور ہے کہ اہل بیت وہ ہیں جن کی طہارت یعنی پاکیزگی اور تقدس کا اعلان بے نیاز رب قرآن میں کر رہا ہے۔ اس سے حضور کی تمام ازواج مطہرات مراد ہیں، 11 ازواج مطہرات۔ خاص طور پر جب محرم شریف کا چاند نظر آتا ہے تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان پر بڑے تیر برسائے جاتے ہیں معاذ اللہ، اور ان کے بارے میں ایسی نازیبہ گفتگو کی جاتی ہے کہ جو سنی نہیں جاتی۔ اس لیے میں بطور خاص بڑے درد دل سے آپ سے عرض کروں گا، کسی کا کوئی کلپ سن کر، کسی کی کوئی یاوہ گوئی سن کر اگر حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں دل میں کوئی بھی ذرا سا ملال آ گیا نا، تو پھر اتنی فکر کر لینا کہ بے نیاز رب نے قرآن میں 18 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاک دامنی پر اور ان کے تقدس پر، ان کی عفت معاب زندگی پر بے نیاز رب نے 1 2 5 نہیں 18 آیتیں نازل فرمائیں۔ میرا تو ایمان گوارا نہیں کرتا میں یہ کہوں، لیکن سمجھانے کے لیے کہنا پڑے گا کہ منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ پر بہتان لگایا، منافقین نے۔ اب سوچو اگر کسی کی بیٹی پر، بہن پر، بیوی پر کوئی بہتان الزام لگائے تو صفائی کون دیتا ہے؟ بیوی پر بہتان لگے گا تو شوہر صفائی دے گا،
گھر والے صفائی دیں گے، اس خاتون کے گلی محلے والے گواہی دیں گے، نہیں بھائی نہیں، غلط بات ہے، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا محلے میں، یہ کسی نے بہت بکواس کی، غلط کیا۔ کسی کا بھائی صفائیاں دے گا، کسی کا چاچا آ جائے گا، ماموں آ جائے گا، کسی کے دوست آ جائیں گے، اکٹھے ہوں گے، نہیں بھائی نہیں، غلط بات ہے۔ ذرا سوچنا، جامع مسجد گلزار حبیب میں آنے والے حضور کے پیارے امتیوں، حضور کے غلاموں، ذرا سننا جو بات میں بڑے دکھے ہوئے دل سے کہنا چاہتا ہوں۔ صفائیاں ہم دیتے ہیں، دوست دیتے ہیں، رشتہ دار دیتے ہیں، تہمت لگی رسول اللہ کی زوجہ پر، حضرت عائشہ صدیقہ پر، منافقوں نے تہمت لگائی صفائیاں عرش والا رب دے رہا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو آیت سنا دوں۔ بہتان کہتے ہیں جھوٹی تہمت، بہتان کہتے ہیں جھوٹی تہمت کسی پاک دامن مرد پہ یا عورت پہ لگانا، اسے کہتے ہیں بہتان۔ اب 18 آیتیں حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر، اور کر میرے پیارے دینی بھائی، میرے بہت ہی پیارے سرکار کے غلام، سوچ اور بار بار سوچ، 18 آیتیں نازل ہوئیں، بے نیاز رب نے کلیئر کر دیا، ھذا بہتان عظیم۔ میں پھر کہوں گا ذرا سوچ، اسے ضرورت نہیں ہے صفائیاں دینے کی، لیکن معاملہ تھا اپنے محبوب کی زوجہ مکرمہ کا، وہ مقدس خاتون جو حضور کے نکاح میں تھی، معاملہ ان کا تھا، اور صفائی رب دے رہا ہے 18 آیتیں نازل کر کے، اور رب نے پھر آخر میں بات ختم کر دی، فرمایا ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو میرے محبوب کی زوجہ پہ لگایا گیا۔ اور ایک آیت اور پیش کر دیتا ہوں، ھذا افک مبین، ھذا افک مبین، مبین کہتے ہیں کھلا ہوا۔ افک کا معنی بھی ہے کہ مرد و عورت کے غلط تعلقات پر جو الزام لگایا جائے، اللہ کریم فرمائے ھذا افک مبین، یہ کھلا ہوا بڑا واضح جھوٹی تہمت ہے۔ 2 آیتیں یہ اور 16 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاک دامن ہونے، عفت معاب ہونے پر 18 آیتیں نازل ہیں۔ اس پر 2 آیتیں، میں وقت مختصر ہے، 2 آیتیں اور دیکھیے تاکہ غلط فہمی کسی قسم کی رہے نا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آیتیں آ رہی ہیں نا بار بار، دیکھیے آیت آ گئی ایک، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ مجھے یہی تو تکلیف ہوتی ہے کہ میں تو یا قرآن بیان کرتا ہوں یا حدیث بیان کرتا ہوں، وہ گالیاں بھی میں ہی سنتا ہوں میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، نہ گالم گلوچ میری عادت ہے۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایمان بچانا مقصود ہے، اپنا بھی ایمان بچاؤں، آپ کو بھی بتاؤں کہ حضرت عائشہ کے بارے میں، حضور کی ازواج کے بارے میں، اصحاب کے بارے میں، آل کے بارے میں ذرا سا بھی خیال آ گیا تو پھر سمجھ لو رب رسول کی ناراضگی ہے، جن کی شان میں آیتیں آ رہی ہیں۔ یہ آیت کریمہ بڑی 2 ٹوک الفاظ میں بے نیاز رب نے فرما دیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرے محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہاں اولا بمانا اقرب، تفسیر بیضاوی میں پڑھ لیں، اولا بمانا اقرب، کہ میرے محبوب نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ لیکن چونکہ آج یہ موضوع نہیں، موضوع اس آیت کا اگلا حصہ ہے، وہ کیا ہے، وہ ازواجہ، بیوی کو زوجہ کہتے ہیں نا، زوجہ، زوجہ کی جمع ہے ازواج، جمع کا صیغہ ہے، کسی ایک بیوی کی بات نہیں، 11 بیویوں کی بات ہے، وہ 11 بیویوں کی بات ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، بے نیاز رب فرماتے ان کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، میرے محبوب کی تمام بیویاں ایمان والوں کی۔ اب جس بھی حضور کی بیوی کا نام لیا جائے گا کہا جائے گا ام المومنین، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ،
ام المومنین حضرت سلمہ، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عمر فاروق اعظم کی بیٹی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، ایک بیٹی حضرت عمر کی حضور کے نکاح میں تھی، ان کا نام تھا حضرت حفصہ، ایک بیٹی ابو بکر صدیق کی حضور کے نکاح میں تھی جن کا نام تھا حضرت عائشہ صدیقہ، اور جتنی بیویوں میں سے سب سے کم عمر بیوی جو تھیں حضرت عائشہ تھیں، اور حضور کا وصال مبارک بھی انہی کے حجرے میں ہوا، اور حضور کی قبر انور بھی حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں بنی۔ ان کا لقب ہے فقیہ امت، فقیہ، بڑی کثرت سے احادیث مروی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سے۔ اور ایک آیت صرف اور، جب حضور ظاہر کسی کی بیوی پہ تہمت لگے تو پریشان ہونا فطری تقاضا تھا نا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ حضور کے دل انور پر کیا قیامت گزری تھی۔ تصور کرتے ہیں کلیجہ منہ کو آتا ہے، منافقوں نے سازش کی تھی تو حضور بہت، آپ کی طبیعت پہ بہت اثر ہوا، تو حضور خاموش اس لیے رہے کیونکہ اللہ کریم فرمایا محبوب آپ خاموش رہیں، آپ بولیں گے تو کہیں گے خامد صفائیاں دے رہا ہے۔ بے نیاز رب نے فرمایا محبوب آپ خاموش رہیں، آپ کی طرف سے میں ان کا منہ بند کرتا ہوں۔ پھر آیتیں نازل ہو، وہ جو خاموشی، حضور بڑے مغموم ہوئے نا تو حضرت علی تشریف لے، دیکھا حضور بڑے پریشان ہیں، تو حضرت علی نے جو بات کی نا وہ کمال درجے کی ہے۔ حضور آپ کیوں پریشان ہیں؟ یہ تو منافقوں نے چول ماری ہے، وہ آپ سے جیلس ہو گئے ہیں، حسد کا شکار ہو گئے ہیں، تو محبوب آپ پریشان نہ ہوں، جو بے نیاز رب آپ کے جسم اطہر پر مکھی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت علی نے رضی اللہ، جو آپ کے جسم اطہر پر مکھی بیٹھنا پسند نہیں کرتا تو وہ یہ کیسے پسند کرتا ہے کوئی ایسی عورت آپ کے نکاح میں؟ یہ حضرت علی نے کہا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے غور سے پھر حضرت علی کی طرف دیکھا۔ بس اسی اثناء میں پھر جبریل آیتیں لے کے آ گئے، آیتیں لے کے آگے، سارا غبار چھٹ گیا، پورے مدینہ منورہ کی فضا منافقوں کے منہ میں خاک پڑ گئی۔ جب پتہ چلا نا کہ بے نیاز رب نے تو آیتیں نازل فرما دی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی پر، ایک آیت یا نساء النبی 22واں پارہ سورہ الاحزاب، فرمایا یا نساء النبی، اے میرے نبی کی بیویوں، بیویاں یہاں مراد، لستن کاحد من النساء، وہ جو 18 آیتیں ہیں وہ سورہ نور میں ہیں، حضرت عائشہ کی شان میں سورہ نور میں 18 آیتیں، یہ سورہ الاحزاب میں ہے 22ویں پارے میں، یہ الگ ہے۔ اللہ کے نے فرمایا لستن کاحد من النساء، اے محبوب کی بیویوں تم عورتوں میں سے کسی ایک عورت کی طرح بھی نہیں ہو، تمہارا مقام بڑا الگ ہے، تمہارا مقام الگ ہے۔ بے نیاز رب نے تمہیں امہات المومنین کا لقب دیا، ازواج رسول اور اہل بیت رسول اور آل رسول۔ اس پر میں ختم کرتا ہوں، یہ کربلا میں جتنا ظلم ہوا نا یہ حضور کے گھرانے پہ ہوا، خاندان پہ ہوا، خاندان پہ ہوا، اور ان کا مقام ذرا سن لیں کہ اہل بیت عمومی طور پر تو آیت کا ترجمہ میں نے بتا دیا، اس سے مراد حضور کی تمام ازواج مطہرات، مگر اس حدیث کو ذرا غور سے سن لیں کہ حضور ایک کمبل اوڑے ہوئے تشریف فرما تھے، کمبل حضور نے لیا ہوا تھا، سردی کا موسم تھا، حضرت مولا علی آئے تو حضور نے کمبل کے نیچے بٹھا لیا، اوپر کمبل دے دیا، حضرت سیدہ عالم زہرا پاک آئیں، حضور نے کمبل کے نیچے بٹھا کے اوپر کمبل دے دیا، پھر حسن پاک آئے، حسین پاک آئے، حضور نے کمبل کے نیچے بٹھا دیا،
جب چاروں ہستیاں کمبل کے نیچے آ گئی نا تو حضور نے یہ رحمت والے ہاتھ اٹھائے. حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اہل بیت ہیں، وطہرہم تطہیرا، اور بے نیاز رب انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. یہ حضور کا گھرانہ ہے، حضور کا گھرانہ. اور کربلا میں حسین پاک اور ان کے بڑے بھائی حسن پاک جن کو زہر دے کے شہید کیا گیا، اس خاندان سے بڑے ظلم ہوئے ہیں. وہ وقت نہیں اب بیان کرنے کا، چونکہ موضوع میرا یہ تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ازواج رسول، اصحاب رسول، آل رسول کا مقام سمجھیں. بس یہ موضوع تھا آج. اور آخر میں وہ حدیث شریف سنا دوں گا، ایمان تازہ ہوگا. میرے خیال میں شاہکوٹ شاید میں نے پہلے نہیں بیان کی. یہ چار ہستیاں ہیں نا، پانچویں نبی پاک، پنج تن پاک اسی لیے کہتے کہ پانچویں حضور ہیں، مولا علی، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک. اب دیکھنا مولا علی کے بارے میں زیادہ وقت نہیں، 2-3 حدیثیں تو ضرور سنا دیتا ہوں. یہ حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. 400 صحابہ کو جمع کیا ہجرت مدینہ کے بعد مسجد نبوی میں. حضور نے 400 صحابہ کو جمع کر کے 2 صحابہ کو حضور کھڑا کرتے تھے. قاری محسن صاحب کو کھڑا کیا، مولانا محتشم رضا کو مثال دیتا ہوں، کھڑا کر کے فرمایا محسن رضا محتشم کا بھائی ہے، محتشم محسن رضا کا بھائی ہے جی. عمران صاحب کو اور صداقت صاحب کو کھڑا کیا، کہا عمران صداقت کا بھائی ہے، صداقت عمران کا بھائی ہے. 400 صحابہ میں اسے کہتے ہیں مواخات، بھائی چارہ قائم کر دیا. سب کے درمیان مواخات ہوگی، اکیلے مولا علی پیچھے بیٹھے ہیں. 401 تھے مولا علی سمیت، اور وہ مولا علی پریشان، کہتے ہیں میرے دل پہ قیامت گزر گئی کہ حضور نے سب کا کوئی نہ کوئی بھائی بنا دیا، میرا کوئی بھائی بنایا ہی نہیں. تو پریشان ہوئے نا. تو مولا علی فرماتے ہیں میں یہی سوچ رہا تھا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کے درمیان مواخات قائم کر دی، میرے لیے کسی کا انتخاب ہی نہیں کیا. حضور نے کیا فرمایا؟ وہ حدیث کے لفظ بڑے پیارے ہیں. حضور نے فرمایا اخرتنی لنفسک، اے علی تجھے میں نے اپنے لیے رکھا ہے. اخرتنی لنفسک، علی میں نے تجھے اپنے لیے رکھا ہے نا، اور میں نے تاخیر اس لیے کی ہے، تیرا نام اس لیے نہیں لیا کہ تجھے میں نے اپنے لیے رکھا تھا. پھر حضور نے علی کو بھی کھڑا کیا اور حضور خود بھی کھڑے ہوئے، اور حضور نے فرمایا یا علی ابن ابی طالب انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا. انت اخی فی الدنیا، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی. اور پھر حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. ایک ہستی مولا علی کی، ایک زہرا پاک. زہرا پاک کے بارے میں 2 حدیثیں صرف. سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے. فاطمہ تو سیدۃ نساء الجنہ، میری یہ بیٹی جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، جنت کی تمام. لو تیسری حدیث بھی سن لو. جب حضرت خاتون جنت جائیں گی نا میدان محشر میں، اعلان ہوگا غضوا ابصارہم، غضوا ابصارہم، سب کے سب اپنی نظروں کو جھکا لو، محمد عربی کی بیٹی تشریف لا رہی ہے. اور یہ 2 شہزادے حسن پاک اور حسین.
سرکار نے ان کے متعلق بھی دو صرف حدیثیں، وقت اتنا ہے، اصحاب رسول، ازواج رسول اور اولاد رسول۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، انہیں اولاد رسول میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہر کسی کا نسب بیٹے کی طرف سے چلتا ہے، لیکن یہ وہ دونوں شہزادے ہیں، حضور نے فرمایا ہر ایک کا نسب بیٹے سے چلتا ہے، میرا خاندان، میری اولاد، میری نسل، میرا نسب میری بیٹی سے چلے گا۔ مولا علی کی اور بھی بیویاں تھیں، زہرا پاک جب تک رہیں مولا علی کو دوسرا نکاح نہیں کیا، تو بعد میں دوسری شادیاں کی، ان سے بھی اولاد ہوئی، لیکن وہ سید نہیں ہے۔ مولا علی کی وہ اولاد جو زہرا پاک کے علاوہ دوسری بیویوں سے ہے، وہ سید نہیں، سید وہی ہیں جو اولاد فاطمہ ہے۔ مولا علی کی وہ اولاد جو زہرا پاک کے بطن سے ہیں، وہ حسن ہیں، حسین ہیں۔ دنیا میں دو ہی سید ہیں، حسنی سید اور حسینی سید۔ فرمایا میرے نسب، میری نسل میرے ان بیٹی سے چلے گی، اور اس کا انتخاب بے نیاز رب نے حسن و حسین کا کیا ہے۔ اور فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ان کے لیے حضور نے سجدہ طویل فرمایا، حضور ان کو چومتے بھی تھے، سونگھتے بھی تھے۔ صحابہ نے پوچھا حضور اپنے بچوں کو سونگھتے نہیں چومتے ہیں، لیکن آپ جب بھی یہ دونوں نواسے آتے ہیں آپ سونگنے لگتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے ان دونوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا ہما ریحانتایا فی الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اور حضور نے فرمایا یا اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما، یا اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی میرے حسن و حسین سے محبت کر، اور جو میرے حسن و حسین سے محبت کریں تو ان سے بھی محبت فرمانا۔ آج کے درس حدیث سارا گفتگو ہو گئی مکمل، چونکہ درس حدیث ہوتا ہے تو میں بہت سی آیتیں، بہت سی حدیثیں آپ کو سنا چکا۔ یہ آپ موبائل پہ دوبارہ سنیں گے تو گن لینا کتنی آیتیں کتنی حدیثیں۔ جو حدیث میں نے آج چن کے لایا ہوں، ایک بڑا تحفہ لے کے آیا ہوں۔ اس حدیث کے راوی ہیں مولا علی۔ وقت مختصر ہے، بس حدیث سنیں، وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی، لفظوں میں ساری بات آ گئی۔ حضور نے فرمایا مولا علی راوی ہیں حدیث کے، اور اس حدیث کو نقل کیا ہے امام جلال الدین سیوطی نے علیہ رحمہ۔ کیونکہ میں نفرتیں نہیں پھیلاتا، نہ میں محبتوں کی خوشبو بانٹتا ہوں۔ میں نے آج سارا درس اسی لیے دیا کہ ازواج رسول کا احترام، اس کی خوشبو پھیلے، اصحاب رسول کے ادب کی خوشبو پھیلے، اور حضور کی اولاد سے محبت ہر دل میں پیدا ہو جائے۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ حسنین حضور کو کتنے پیارے تھے۔ تمہیں دوترا پیارا لگتا ہے تو ذرا سوچ نبی پاک کو یہ دوترے کتنے پیارے ہوں گے۔ لو حدیث سنیں، حضور نے فرمایا حب اہل بیت نافع علی 7 مواقع۔ کمال کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا جس دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، وہ اس کے دل میں اگر اہل بیت کی سچی سچی کھری محبت ہے، وہ 7 مقامات پر 7 جگہوں پر اسے فائدہ دے گی۔ آپ کوئی کام کرنے لگیں تو پوچھ دو یہ فائدہ کی ہونا ہے۔ کوئی کاروبار کریں گے تو کہیں گے پرافٹ کتنا آئے گا، اندازن توڑا کی خیال ہے۔ میں نے کہا میرا خیال وہی ہے جو سرکار نے فرمایا کہ یہ اہل بیت کی محبت اتنا نفع دے گی، نافع لسبعۃ مواقع، 7 جگہوں پہ فائدہ دے گی۔ پہلی جگہ کون سی ہے؟ فرمایا عند الموت، جدوں اسرائیل نے ہاتھ پایا نا روح کڈن واسطے،
دل وچ حضور دی اولاد دا پیار ہویا تے جان بڑی آسانی نہ نکلے گی۔ دوسری جگہ کیڑی فرمایا عند القبر، جے دل وچ حضور دی اولاد تے آل دا سچا سچا کھرا پیار ہویا تو قبر وچ روشنی ہوئے گی، قبر وچ خوف نہیں آئے گا، ڈر نہیں لگے گا، وحشت محسوس نہیں ہوئے گی، اکیلا پن محسوس نہیں ہوئے گا۔ عند الموت و عند القبر و عند الحشر، اور قیامت دے دن جدوں قبراں کھلن گیاں نا بڑی آسانی نال میدان معاشر وچ لے جایا جائے گا۔ و عند الحساب، اہل بیت دی سچی سچی کھری محبت ہوئی نا تے جدوں حساب دے ویلے بڑا ہی فائدہ دے گی۔ ایتھے 2 منٹ لگ جانے نے، حساب دے وچ فائدے دا تھوڑا جہا وضاحت کرنی پینی۔ قرآن شریف سے لکھیا ہے کہ کچھ بندیاں اصحاب یمین اصحاب شمال، کچھ بندیاں دا نامہ کوئی دا نامہ اعمال کھبے ہاتھ، جنہ دا نامہ اعمال سجے ہاتھ وچ ہونا ہے وہ بندے ہونے جنہ جنت وچ جانا ہے، جنہ دے نامہ اعمال وچ نیکیاں ہونی ہیں، جنہ دے عمل نامے اچھے نہیں ہونے دوزخ وچ جانا ہے، انہاں دی عملاں دی کتاب کھبے ہاتھ وچ دتی جانی۔ جس دل وچ اہل بیت دی سچی سچی کھری محبت تے پیار ہویا نا انہاں دا نامہ اعمال سجے ہاتھ وچ پڑھایا جانا ہے۔ وَعِندَ الْمِيزَان، اور جدوں میزان تے اعمال تلن گے فرمایا جس دل وچ اہل بیت دی محبت ہوئے گی میزان تے عمل تلن دا مرحلہ چشمے زدن وچ طے ہو جائے گا۔ وَعِندَ الْقَوْثَرْ، اور جدو کوثر تے جائے گا حضور اپنے مقدس ہاتھاں نال آب کوثر پیان گے۔ اور 7ویں جگہ کیڑی فرمایا عند الصراط، جدو پل صراط تو گزرے گا نا دل وچ حضور دی اولاد نال حسن حسین زہرا پاک علی پاک دی سچی سچی محبت ہوئے گی نا، پل صراط تو انج گزرے گا جے میں بجلی کر کے گزر جاؤں۔ وآخر دعوانا